बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन अटक के इंतखाबात हो रहे हैं। ये सामने अमला बैठा हुआ है और बड़े पुरअमन तरीके से हुई हैं ये इलेक्शन। गो मीडिया को जुज़वी कवरेज की इजाज़त दी गई है, बराए नाम हमने कवरेज की है। उसके बाद मीडिया को कमरे से बाहर निकाल दिया गया कि आप ज़्यादा कवरेज नहीं कर सकते। ये हैं जी इसरार खटक साहब अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। जो मैंने मुख्तसर सी कवरेज की है वो अपने नाज़रीन को दिखाता हूँ। ये सामने पोलिंग एजेंट बैठे हुए हैं जी, मुख्तलिफ उम्मीदवारों के मुख्तलिफ पोलिंग एजेंट हैं जो आपको दिखा रहा हूँ। ये दूसरी जानब भी पोलिंग एजेंट हैं जी, आपको ये भी दिखा रहा हूँ। नाज़रीन मेरे साथ मौजूद हैं मिसेस फ़याज़ इकबाल। इनसे तासरात लेता हूँ। ये जो इलेक्शन होते हैं हर साल, इनकी थोड़ी सी अहमियत और अफादियत बता दें। बार के जो इलेक्शन हर साल यहाँ पे कंडक्ट होते हैं वो जो है वकला हजरात और ख़वातीन जो भी हैं वो सारे अपने जो है वो नुमाइंदे मुंतखब करते हैं जो कि बार के मसाइल को हल करने के लिए या मुल्क में होने वाले जो भी हालात हैं उन पे अपने मतलब स्टैंड लेने के लिए या एक जमहूरी अमल से गुजरते हैं। और ये इलेक्शन जो है वो हर साल कंटिन्यूसली होते चले आ रहे हैं। कभी चाहे जंग हो, कुछ हो, किसी तरह के भी हालात मुल्क के रहे हों, ये सिलसिला जो है, ये जमहूरी सिलसिला जो है वो कभी भी नहीं रुकता और वो अपने एक जमहूरी अमल को हर साल जो है वो दोहराते हैं। तो इससे जो आज का भी हमारा इलेक्शन हो रहा है बड़े अच्छे पुरअमन माहौल में हो रहा है और तमाम कैंडिडेट्स जो हैं वो बड़े अच्छे तरीके से इस सारे अमल में जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। तो उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह इसी तरह से ये सिलसिला जो है वो जारी और सारी रहे। सरदार अहमद खान मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे पता करता हूँ कि इन
یہ جو الیکشن ہوتے ہیں سالانہ، اس کی اہمیت کیا ہے، اور تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دیں کہ یہ الیکشن کس طرح ہوتے ہیں، ان کا طریقہ کار کیا ہے، اور اس کے جو عہدیدار منتخب ہوتے ہیں ان سے ان کو کیا توقعات ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جمہوریت کی بہترین روایت کے طور پر ہر سال جنوری کے ماہ میں وکلاء کے ڈسٹرکٹ بار اور تحصیل بار کے الیکشن ہوتے ہیں پنجاب کے اندر۔ اس کے علاوہ جو باقی صوبے ہیں ان کے اپنے حساب سے الیکشن ہوتے ہیں، اور جو سب سے جو ہمارا مین ہوتا ہے کہ سپریمیسی آف لا جو ہے، رول آف لا جو ہے، اس کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے۔ لائر کیونکہ اپنے مسائل کے ساتھ خود بھی نبٹ سکتے ہیں کیونکہ قانون کا رستہ ان کو معلوم ہوتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہمارا سب سے مین آبجیکٹیو ہے کہ وہ آئین کی پاسداری کرانا ہے، رول آف لا کو امپلیمنٹ کرنا ہے۔ تو اسی وجہ سے ہم اپنے جو نمائندے ہیں وہ ہر سال کی طرح چنتے ہیں، نہ صرف لوور کورٹس کے اندر بلکہ ہائی کورٹ کے اندر، سپریم کورٹ کے اندر، پنجاب بار کونسل اور پاکستان بار کونسل کے اندر یہ ترتیب ہوتی ہے۔ جی، معروف قانوندان سید عظمت بخاری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے پتہ کرتے ہیں کہ بار کے الیکشن ان کی کیا اہمیت اور افادیت ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو الیکشنز ہیں یہ جمہوریت کا ایک حسن ہے۔ جمہوریت میں الیکشن اور ووٹ کا استعمال کرنا جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ پاکستان میں یہ روایت رہی ہے کہ جو باہر کے الیکشنز ہیں وہ اس لیے اہم ہے کہ چونکہ پاکستان میں ڈکٹیٹرشپ کا ایک طویل دورانیہ رہا ہے، لیکن اس ڈکٹیٹرشپ کے دوران بھی جو الیکشن کی ہے پروسیڈنگز وہ باہر کے الیکشنز کی ہمیشہ رہی ہیں، اور باہر میں ہمیشہ الیکشنز ہوتے رہے ہیں، اور جمہوریت کی نشانی کے طور پر باہر میں ہمیشہ۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ چونکہ باہر میں جو باہر کے عہدیداران ہیں اور وکلاء ایز اے ہول ہیں وہ ہیومن رائٹس پر بڑے ویجیلنٹ ہوتے ہیں اور ہیومن رائٹس پر بات کرتے ہیں، وہ انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے ان کی ہمیشہ کاوشیں جاری رہتی ہیں۔ تو اس لیے بھی باہر کے جو الیکشنز ہیں وہ بہت اہم ہیں کہ اس فورم سے ہمیشہ ہیومن رائٹس کی بات ہوتی ہے۔ پھر اب آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر وکلاء میں اب خواتین کی کافی تعداد ہو گئی ہے، تو جو ویمن رائٹس ہیں ان کے حوالے سے بھی بڑی بات ہوتی ہے۔ پھر یہ ایک ایسا فورم ہے، یہ ایک ایسا سٹیج ہے جہاں پر ہمیشہ جمہوریت کی بات ہوتی ہے، جہاں پر ہمیشہ آئین کی بات ہوتی ہے، جہاں پر ہمیشہ آئین کی پاسداری کی بات ہوتی ہے، یہاں پر ہمیشہ پالیٹکس کی بات ہوتی ہے اور پازیٹیو پالیٹکس کی بات ہوتی ہے۔ اور چونکہ وکیل ایک پڑھا لکھا طبقہ ہے اس لیے یہاں جو ٹرینڈ سیٹ ہوتا ہے وہ پورے معاشرے پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ناظرین، میرے ساتھ ملک رہنما صاحب موجود ہیں، ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو الیکشن ہو رہے ہیں باہر کے، ان کی تھوڑی اہمیت بتا دیں کہ یہ کتنے ضروری ہوتے ہیں کہ ہر سال یہ الیکشن ہوتے ہیں، اور اس میں وکلاء کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی لائے عمل ہے کہ نہیں؟ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اچھا، یہ جو ہر ڈپارٹمنٹ کے اپنے اپنے جو ہے نا وہ ہوتے ہیں، باڈیز ہوتی ہیں۔ ہمارے ڈپارٹمنٹ کی جو اپنی باڈی ہے جس میں جو ہے نا وہ اس معاملات کو رن کرنے کے لیے، تو اس کے لیے صدر سیکرٹری کا جو آج مقابلہ ہے، بقایا جتنے بھی امیدواران تھے وہ ان اپوزڈ ہو گئے ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے نا صدر سیکرٹری کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے۔ جو بھی معاملات ہوتے ہیں ایڈمنسٹریشن سے، جوڈیشری سے متعلقہ جو معاملات ہوتے ہیں، باہر کے متعلقہ وکلاء کے جو مسائل ہوتے ہیں ان سب کو جو ہے نا وہ یہی دیکھتے ہیں، تو لہذا جو ہے نا ان کا بہت بڑا رول ہے۔ آج مقابلے دو امیدواران میں سے ایک میڈم ہے رضوانہ راجہ پریزیڈنٹ کے لیے، اور رانا استفاق صاحب ہیں، اور نیچے سیکرٹری کے لیے جو ہے نا ملک رب نواز صاحب ہیں اور ملک عثمان صاحب ہیں۔ تو بہت جو ہے نا کانٹے دار مقابلہ ہے دونوں پارٹیز کے درمیان۔ تو باقاعدہ ہے کہ شام کو انشاءاللہ جو ہے نا 5 بجے پولنگ ختم ہوگی، تو 7 بجے تک رزلٹ اناؤنس ہو جائے گا۔ اللہ پاک بہتر کرے گا۔ وحید مراد صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے پتہ کرتے ہیں کہ یہ جو باہر کے الیکشن ہوتے ہیں ان کی تھوڑی اہمیت بتا دیں ہمارے ناظرین کی آگاہی کے لیے۔ سب سے بڑی اہمیت تو جی ہمارے الیکشن کی یہ ہے کہ الحمدللہ تعالیٰ پاکستان میں واحد جمہوری ادارہ ہے جو ہمارا باہر کا جو الیکشن ہوتا ہے پورے پاکستان میں، اور یہ مسلسل ہے اور ہر سال بعد ہے، اور اس کے دن اور ٹائم باقاعدگی سے طے ہے، اور الحمدللہ ہر سال نئی جمہوری طاقتیں ابھر کر آتی ہیں، نئی کھوپڑیں پھوٹتی ہیں اور نئی قیادت ملتی ہے وکلاء کو۔ تو ہر بندہ اپنا پھر ایجنڈا لے کر آتا ہے، منشور لے کر آتا ہے، اور اس پہ وہ عمل درآمد کرتا ہے۔ جو مینیفیسٹو پہ عمل کرتے ہیں الحمدللہ ان کا ایک نام ہے، ایک تذکرہ ہے، تو کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے۔ اور یہ جمہوری اور مارشل لا دور میں بھی الحمدللہ اس نے اپنے اس کام کو جاری و ساری رکھا، اور آج تک اس کے الیکشن پہ کوئی قدغن نہ لگا سکا ہے، نہ لگا سکا ہے۔ تو
یہ ہمارے آج کا جو الیکشن ہے پنجاب بھر میں اٹک بھی آج الیکشن ہو رہا ہے، اور یہاں پہ 2 امیدوار ہیں صدر کے، رانا استفاد علی خان صاحب اور میڈم رضوانہ راجہ، اور سیکرٹری جنرل کا انتخاب جو ہے اس کے لیے ملک عثمان علی خان صاحب اور ملک ربضاز حجات بلال صاحب یہ آپس میں مقابلہ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ بڑے پرامن طریقے سے، بڑے مدلل طریقے سے اور بڑے ہی پازیٹیو طریقے سے آج کے ووٹنگ جو ہے ترتیب ہو رہی ہے۔ 8:30 بجے سے یہ شروع ہوئی ہے اور 5 بجے تک انشاءاللہ یہ جاری ساری رہے گی۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جس کے نصیب میں عزت لکھی ہوگی شام کو انشاءاللہ اس کی اناؤنسمنٹ ہوگی۔ بہت شکریہ۔ ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں کامران بخاری صاحب، ڈسٹرکٹ بار کے الیکشن ابھی جاری ہیں، تو ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی اہمیت تھوڑی سی بتا دیں ہمارے ناظرین کی آگاہی کے لیے۔ اچھا، یہ تو ایک تسلسل ہے جمہوریت کا، اور یہ ہماری بار کی بڑی خوبصورتی ہے کہ ہر سال الیکشن ہوتے ہیں جس میں پرانے امیدوار اپنا ادھورا کام چھوڑ جاتے ہیں یا وہ مکمل کر کے جاتے ہیں، اور نئے آنے والے جو ہے نا اپنے نئے عزم کے ساتھ نئے کاموں کو ترجیح دیتے ہیں، اور یہ بڑی انقلابی ایک چینجنگ ہوتی رہتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ اور خوش اسلوبی کے ساتھ، جس میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا، کسی قسم کا کوئی پرسنل اٹیک نہیں ہوتا، ایک دوسرے کے ساتھ ایک ورکنگ ماحول میں ورکنگ ریلیشن شپ کو رکھتے ہوئے یہ اپنے عہدے کی پاسداری کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ ہمارے الیکشن جو ہر سال ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے امیدواروں کو ایک مائنڈ سیٹ مل جاتا ہے کہ ہم نے آگے سے کیا کرنا ہے اور وکلاء کے حقوق کا تحفظ کیسے کرنا ہے، تو یہ ایک بنی بنائی چیز ملتی ہے، اس لیے ان کو تھوڑی سی اتنی محنت نہیں کرنی پڑتی، کیونکہ یہ الیکشن کے لیے تو محنت انہیں لازمی کرنی پڑتی ہے، لیکن اپنے مائنڈ جو انہوں نے رول سیٹ کیا وہ ہوتا ہے اس کو بنانے میں ان کو اتنی محنت نہیں کرنی پڑتی کہ ہمارے آگے مسائل کیا ہیں ان کو کس طریقے سے حل کرنا ہے۔ ناظرین معروف قانون دان لالا محمد اشفاق میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے پتہ کرتے ہیں کہ یہ جو ہر سال الیکشن ہوتے ہیں ان کی اہمیت اور افادیت ہمارے ناظرین کی آگاہی کے لیے بتا دیں۔ یہ ایک بنیادی جمہوریت کا سٹیپ ہے وکلاء برادری کے درمیان، کیونکہ وکلاء معاشرے کی کریم ہوتے ہیں، انہوں نے پوری سوسائٹی کو لیڈ کرنا ہوتا ہے۔ یہ جو پاکستان ہے یہ بھی وکلاء کی جدوجہد سے معرض وجود میں آیا ہے، لیکن بدقسمتی سے بعد میں غیر جمہوری قوتوں کا عمل درآمد بڑھ گیا ہے اور انہوں نے بارہا قانون کو روندا، ملک کے آئین کو پامال کیا اور ملک پر ایک ڈکٹیٹرشپ کی فضا قائم کر دی۔ آج بھی ایسی ہو رہا ہے کہ کسی کو جو ہے وہ فیلڈ لیول پلے کا موقع نہیں دیا جا رہا، بلکہ اپنے پسندیدہ امیدواروں کو کامیاب کرانے کے لیے سول بیوروکریسی اور اسٹیبلشمنٹ مل کر انتہائی قدم اٹھا رہے ہیں، جس سے ملک کی رسوائی بھی ہو رہی ہے، آئین اور قانون کی پامالی بھی ہو رہی ہے۔ ایسے عالم میں وکلاء کی تنظیمیں پورے پنجاب میں بلکہ پاکستان میں انتہائی جمہوری انداز میں بہت فری اور فیئر الیکشن کروا کر اپنے نمائندے منتخب کرتے ہیں، جو سال بھر ان کی قانونی، آئینی اور سیاسی بحرانوں میں رہنمائی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ وکلاء کی ویلفیئر کے لیے کام کرتے ہیں، ان کی فلاح و بہبود کے جو ہے، کیونکہ وکلاء ایک ایسی معاشرے کی سوسائٹی ہے جو فیس پہ جن کا گزر اوقات ہوتا ہے، جو کوئی تنخواہ دار نہیں ہوتے اور وہ معاشرے کو قانون، انصاف اور رواداری اور مساویانہ حقوق کی ذمہ داری لیتے ہیں اور اسی فیلڈ میں ان کی آگے رہنمائی کرتے ہیں۔ تو یہ بڑی صحت مند سرگرمی ہے۔ یہ جو لوگ الیکٹ ہوتے ہیں اس طرح ہر سال ان کو جمہوریت کے جو بنیادی اصول ہیں ان سے کما حق واقف ہوتے ہیں۔ ہر بار کا ایک اپنا آئین ہوتا ہے، ڈسٹرکٹ بار کا آئین ہے وہ میمورینڈم آف ڈسٹرکٹ ایسوسیشن کہلاتا ہے، اسی کی روشنی میں وکلاء کے مسائل حل کیے جاتے ہیں، ان کے حقوق اور فرائض سے انہیں کما روشناس کرایا جاتا ہے اور ان کی ایک قسم کی سیاسی، قانونی، آئینی تربیت ہوتی ہے اور وہ آگے چل کر ایک وسیع کینوس میں سیاسی افق پر جا کے قوم کی رہنمائی کرتے ہیں، قوم کو اپنے قائدانہ صلاحیتوں سے
उनको आइन, कानून और बुनियादी इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ भी करते हैं और इसके लिए सोसाइटी की रहनुमाई भी करते हैं। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ कानूनदान शेख एहसनुद्दीन साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। इनसे मालूम करते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट बार के इलेक्शन हो रहे हैं ये जमहूरियत के लिए कितने बेहतर हैं और आज जो सरगर्मियाँ जारी हैं इस हवाले से ये क्या कहेंगे? देखें जी, जब से बार एसोसिएशन वजूद में आई है, गालबन इनका जो पहला एक्ट था वो 1972-73 का एक्ट था, लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट के तहत ये सारी कार्रवाई होती है। मार्शल लॉ आए हैं, अमरीयत के दौर आए हैं, मुल्क में जमहूरियत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन वकला के इंस्टीट्यूशन वाहिद इंस्टीट्यूशन है जिसमें कभी इलेक्शन का सिलसिला नहीं टूटा है। ये मुसलसल जारी है और इससे हम ये अखज़ कर सकते हैं कि अगर कहीं जमहूरियत है, किसी अदारों के अंदर है, तो वो बार एसोसिएशन है। अब पूरे पंजाब में आज एक ही दिन पूरी जितनी बार एसोसिएशन हैं उनके इलेक्शन हो रहे हैं और इस इलेक्शन में आपने खुद देखा है कि लोग जो है बड़े पार्टिसिपेट करते हैं, अपनी राय का इजहार करते हैं। अब वकला की जो अमूमी राय होती है, मैं समझता हूँ कि वो गलत नहीं होती है, उनका इंतखाब दुरुस्त होता है, जो भी हो। तो मैं तो समझता हूँ कि सबसे ज्यादा अगर कोई जमहूरी अदारे हैं तो वो पाकिस्तान के अंदर बार कौंसिल हैं। आप सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन देख लें, आप हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन देख लें, आप तहसील छोटी किसी बार में आज चले जाएं वहाँ इलेक्शन देख लें, तो इन सब से ये बात अखज़ होती है और मतरशे होती है कि अगर कोई मुल्क के अंदर जमहूरी अदारा है जो सही फ़ाल है और जो सही वकला की नुमाइंदगी के लिए बाकायदा एक प्रोसेस है इलेक्शन का, आपने देखा है एक बोर्ड बना हुआ है, फिर आपने देखा है कि सीक्रेट बैलेट का भी तस्वुर है, फिर आपने देखा है कि वकला साहबान अपनी राय का आज़ादाना इस्तेमाल करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा जमहूरियत अगर कहीं है तो वो, और माहौल आपने देखा है कितना खुशगवार है, सब लोग अगर आपस में एक दूसरे के मुखालिफ बैग भी लगाए हुए हैं तो प्यार मोहब्बत का रिश्ता कायम होता है। और आप यकीन करें कि आज इलेक्शन के ऐलान के बाद फिर वही बरादरी, फिर वही आपस में भाईचारा, फिर वही दुख सुख गम और सारों के वो तल्लकात जो है बाकायदा तौर पर जैसे पहले होते थे उसी तरह से होते हैं। तो ये बात सर है कि सबसे ज्यादा जमहूरियत वकला के अंदर है। नाज़रीन, डिस्ट्रिक्ट बार अटक के इलेक्शन अभी जारी हैं। मुख्तसर सी कवरेज आपको दिखाई है अंदर की, क्योंकि आज जुज़वी इजाज़त थी मीडिया को कवरेज की। हर साल बहुत ही अच्छी तरीके से इजाज़त होती थी, लेकिन इस दफ़ा शेख बाबर रज़वान साहब ने और उनकी टीम ने कहा है कि नहीं जी, ये ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी है और आप मुख्तसर सी कवरेज करें और बाहर चले जाएं। ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट बार अटक की कवरेज मीडिया को नहीं करने देगी। मुख्तसर सी कवरेज हुई है, जो कवरेज हुई है वो आपको दिखाई है और जिन वकला से गुफ्तगू हुई है वो भी आप तक पहुँचाई है। इसी के साथ मुझे अटक टुडे न्यूज़ को कचहरी से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला हम सब का आमीन नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।